تو وہ لوگ آج اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ حیران ہوتی ہے کہ کیوں سوشل میڈیا پہ ہمارے پر یہ تنقید آ رہی ہے، اور جو تنقید کرتا ہے وہ غدار ہے، کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا لوگ بیوقوف ہیں، لوگ 30 سال سے ان کو لوگوں کو نہیں دیکھ رہے۔ اب یہ سوچیں کہ یہ پھر سارے باہر چلے گئے ہیں، ملک سے باہر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، عیدیں باہر ہوتی ہیں، بچے باہر ہیں، علاج ان کا باہر ہے، اور یہ ہے محب وطن پاکستانی۔ تو مجھے تکلیف اس لیے ہے کہ بحیثیت پاکستانی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کی سٹیٹمنٹ، جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی، کہ پاکستان کا بس اب صرف ایک رہ گیا ہے کہ دہشت گرد ہے، بس یہ ہمیں وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ کشمیر میں یہ نہیں کوئی بیچارے وہ 100 سال سے اپنی آزادی چاہ رہے ہیں، ان کی جد و جہد ہے آزادی کی، وہ ایک فریڈم سٹرگل ہے، اس کو ایسے نہیں کہہ رہے، یہ جی پاکستان وہاں دہشت گردی کروا رہا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم، وہاں سٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے۔ پھر وہی جو گروپس ہیں کہ پاکستان میں وہ فلانا لشکر ہے اور یہ اور وہ ہے، تو پاکستان کو تو وہاں کھڑا کر دیا اور پھر کہا کہ آپ یہ ختم کریں، حکم دیا ہمیں کہ آپ ختم کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حکومت سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی اس کے خلاف، کبھی پرائم منسٹر کے منہ سے کچھ نہیں نکلے گا، کبھی وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں سزائے یافتہ وہ کبھی بولے گا نہیں، زرداری کبھی نہیں بولے گا، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں، اربوں روپیہ ان کا باہر پڑا ہے، اور ان کو سب کو پتہ ہے ان کا پیسہ باہر پڑا ہے۔ جب آپ کا وہ جب بھی چاہیں ان کے قانون ہیں، وہ سارے ان کی ایجنسیز پتہ چلوا لیتی ہیں کہ کس کا کیا پیسہ پڑا، اور یہ جب جواب نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب ان کے جب جوتے وغیرہ پالش کریں گے تو وہ ہمارے سے بڑے اچھے ہو جائیں گے۔ اور بلاول بھٹو کی پتہ نہیں کتنے اس نے اربوں روپیہ خرچ کیا اپنے دوروں کے، ہر دوسرے دن امریکہ گیا ہوتا تھا، انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے، سب وہاں ان کو خوش آمد کرنے میں آگے آگے تھے۔ تو یہ نتیجہ ملا ہے کہ آج وہ جن کی 14 مہینے سے یہ خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کی حیثیت بتا دی ہے۔ ہندوستان ہے اگلا، آپ نے ہندوستان کے اگر اسی طرح ان کے چیلے بن کے رہنا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل میں اس کا یہ مفہوم نکلا ہے۔ مجھے کیوں تکلیف ہے اس کی؟ یہ جو فورن پالیسی بنا دی ہے کہ جی ہم ساری دنیا کو ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے اچھے باتیں کریں، ان کو آم کے ٹوکرے بھجوا دیں اور ہم جا کے ان کے ساتھ بڑی اچھی طرح ان کے ہاتھ پکڑ کے بات کریں، ایسی یہ باتیں نہیں چلتی۔ آج آئسولیشن ہے پاکستان کی، اس کو آئسولیشن کہتے ہیں، کہ وہ ملک جنہوں نے روس سے تیل نہیں خریدا، ہم نے ڈیل کر لی تھی ان سے، یہ آگے بات تو بڑھاتے۔ ہماری تو صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھجوایا تھا میری میٹنگ کے بعد، حماد سے ملاقات ہوئی، میں نے اس کو سمجھایا کہ ہماری یہ سپر سائیکل کی وجہ سے کرونا کے بعد تیل کی قیمتیں اوپر اور یوکرین کی وجہ سے اوپر چلی گئی ہیں، ہمارے ملک میں میرے بھی اور غریب ملکوں میں مشکلیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے انرجی منسٹر بھجوایا، بات ہو گئی، واپس آئے تو نو کانفیڈنس ہو گئی، کیونکہ جناب یہاں آرمی چیف صاحب باتیں کر رہے تھے، وہاں ان کو بتا رہے تھے جی بڑا اینٹی امریکن ہے اور عمران خان، اور ادھر سے سائفر آ گیا کہ جی عمران خان کو ہٹاؤ نو کانفیڈنس میں، بات بیچ میں آ گئی۔ تو ان کو تو موقع مل رہا تھا، ہندوستان جب سستا تیل 40% کم قیمت پہ تیل منگوا رہا تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں آگے بات بڑھائی؟ کیونکہ یہ غلام ہیں اور غلاموں کی کوئی عزت نہیں کرتا دنیا میں۔ اور آج جو فورن پالیسی ہماری جدھر کھڑی ہے، یہ اب آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ ہم کدھر ہیں۔ میں جب کہتا تھا کہ وار آن ٹیرر ہمیں امریکہ کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے، تو ان سب کو پتا تھا جب میں امریکہ گیا ہوں کہ میں نے ان کی جنگ کی مخالفت کی تھی کہ ہمیں نہیں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو پتا تھا میں پاکستان کا سوچ رہا ہوں۔ میرے ملک کے 80,000 لوگ اس کے اندر شہید ہوئے تھے، ہماری جنگ نہیں تھی۔ تو میں جب ان کی تنقید کرتا کہ ان کی جنگ میں نہیں ڈال، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آدمی اپنے ملک کی بات کر رہا ہے۔ میں نے جب ان کو کہا افغانستان کے اندر کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، تو ان کے سینیٹر لنزی گرام، یہاں تکڑا سینیٹر ریپبلکنز کا، اس نے پاکستان آ کے بیان دیا کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا۔
کہ وہ اس چیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ جو جا کے جناب فورن منسٹر بلاول بھٹو ہر دوسرے دن پہنچ کے اچھی اچھی انگریزی بولتا ہے, اس سے وہ متاثر نہیں ہوتے. اور اسی لیے یہ ہے کہ کسی طرح ہمارے مخالف یعنی عمران خان اور ان لوگوں ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز کریں, اور جب تک میرے جو لوگ وہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ جناب ہم آج پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. اچھا پی ٹی آئی چھوڑ جو سارے گناہ معاف, آپ کے دہشت گردی کے کیسز بھی معاف, سب کچھ معاف, صرف آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. یعنی یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی ایسے نہیں ہوتا. یہ تو ہماری عدلیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ہماری پولیس کو تباہ کیا جا رہا ہے. جو پولیس ہے, آپ جب پولیس کو یہ موقع دیتے ہیں کسی کے گھر توڑ کے صبح کے 3 بجے جا کے گھر تباہ کر دیں اور لوٹ لیں اس کو, تو کیا پولیس ٹھیک رہ جائے گی؟ دنیا جس پولیس کا کام ہے حفاظت کرنا لوگوں کی جان اور مال کی, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا مال لوٹو جا کے, اور بزنس بنی ہوئی ہے. ہاں جی جیو فینسنگ میں آپ کا نام آ گیا, اچھا جی آ جائیں آپ کو, کیونکہ نامعلوم افراد میں انہوں نے 20,000 کے نام دے دیے, کسی کو بھی پکڑ لیں, اسے کہتے ہیں اچھا جی آپ کا نام آ گیا. 15 لاکھ ہے گوئنگ ریٹ, وہ پولیس والے کو اگر 15 لاکھ نہیں دیتے پھر بات چیت ہوتی ہے اچھا جی 20 لاکھ پہ فارغ کر دیں. تو یہ تو پولیس ختم کر رہے ہیں, اور یہ ساری ملک کے اندر جمہوریت ختم کی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ بچ جائے اور عمران خان اور پی ٹی آئی باہر رہ جائے. میرا آخر میں صرف یہ اپنی قوم سے کہوں گا کہ دیکھیں قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ تو آتی ہے, لیکن جس طرح اللہ کہتا ہے کہ میں قومیں تباہ کر دیتا ہوں جو میرے حکم پہ نہیں چلتی, تو ہم تو اب تباہی کی راستے کو بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. جو نریندر مودی کی سٹیٹمنٹ میں مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ اپنے بوجھ کے تھلے گر رہا ہے پاکستان, تو اگر تو ہم نے اسی طرح چلتے رہنا ہے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ وہ اللہ اوپر سے مدد کر دے گا اور ہم کچھ نہ کریں, کیونکہ اس نے تو واضح قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. میں اپنی پوری کوشش کروں گا, میں آپ سے, میری اپنی قوم سے وعدہ ہے, جب تک میرے میں آخری خون کا قطرہ ہے میں مقابلہ کرتا رہوں گا اس ظلم کا. لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈال دی ہے. آپ نے اگر یہ چپ کر کے ظلم سہتے رہے, آپ انصاف کے لیے نہ کھڑے ہوئے, جو لوگ صحافیوں میں سے, جو لوگ عوام میں سے صاحب حیثیت سے جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, اتنی گرمی کے اندر بیچارے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے, وہ اگلے دن بے ہوش ہو گئے لوگ, وہ گرمی کے اندر ہمارے جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے پنجروں کے اندر بند کیا ہوا ہے. جب وین میں لے کے گئے, جب تک پہنچے وہاں باہر کھڑا کرا گرمی میں, لوگ بے ہوش ہو گئے وہاں جو ہمارے اس سیاسی کارکن ہیں. اور یہاں اس طرح کیا جا رہا ہے, کوئی ملک دشمن ہے. کبھی اپنی سیکیورٹی فورسز دیں, اپنے لوگوں سے